آپ یہ بتائیں راجہ صاحب، آپ اتنے سمجھدار آدمی، آپ بھی وکیل ہیں اور فواد صاحب بھی وکیل ہیں. اب جو پشاور میں کل جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بڑی اچھی تقریریں کی ہیں، دھواں دھار تقریریں کی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس جلسے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہوں گے؟ دیکھیں، میں اس چیز کا بھی ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہراتا ہوں، لو کیونکہ اگر یہ حکومت، حامد صاحب بڑی سنجیدہ بات ہے، اگر یہ حکومت کرونا کی ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے اپنے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرتی نظر آتی اور لوگوں کو بتاتی ہوئی نظر آتی اور لوگ دیکھتے کہ گورنمنٹ سیریس ہے اور واقعی کرونا کی سیریسنیس ہے. آپ میرے ساتھ چلے بھی کوسار میں، یا میرے ساتھ آ جائیں آپ F7 کے کسی ریسٹورنٹ میں، گن لیجئے گا کتنے بندوں نے ماسک پہنے ہوئے. میں آپ میرے ساتھ چلیے F6 F7 کی کسی مسجد میں جماعت کے ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا کتنے آپ نے ابھی بھی ماسک پہنے کوسار ہوئے. مارکیٹ جا کے بیٹھتے ہیں آج نہیں، کل میں بھی؟ نہیں جا رہا، میں تو اگلے دن گیا ہوں، کچھ سال ایک بعد گیا ہوں. اچھا. لیکن میں F7 F6 ادھر مسجدوں میں جمعے کی نماز کے وقت میں کئی دفعہ جاتا ہوں اور باجماعت میں نے نماز پڑھتا ہوں، میں نظر آ جاتا ہے مجھے، اور وہاں پہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ماسک، میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ایس او پی فالو کرنے والا آدمی، میں کیوں اپنی منہ میاں مٹھو بنوں، لیکن مسجد میں جا کے میں سمجھتا ہوں کہ دروازے بند ہیں اور وہ اس طرح کا ماحول ہے، پہننا چاہیے ماسک. لیکن اور یہی صورتحال ریسٹورنٹس میں، یہی صورتحال آپ کو بڑے شاپنگ مالز میں تو نظر آ اسی رہی لیے ہے. تو پھر یہ دوبارہ کرونا کی دوسری لہر بڑی بڑھ دیکھیے، رہی ہے. اگر یہ جلسوں کے ساتھ لنک کیے بغیر اپنا کام کریں اور لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کر لیں خود سے، اور ایس او پیز ان کے امپلیمنٹ ہوتے نظر آئے، تو لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ یہ صرف سیاسی طور پہ جلسوں کو بند کرانے کے لیے اور اپنے خلاف ایک سیاسی ماحول جو پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی، واقعی سنجیدہ ہے اچھا اپنے اچھا کام میں. اچھا. فواد چوہدری صاحب، 25 نومبر کو جو ایک پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس کا اجلاس بلایا گیا اور تمام پارلیمانی لیڈروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. کوئی حکومت نے کوئی ایسا کوئی ایجنڈا تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو کنونس کیا جائے کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنی جو تحریک ہے اس کو ملتوی کر دیں اور ہمارے ساتھ مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارا سٹرکچر کیا ہے. این سی او سی میں جو اسد عمر صاحب اس کے ہیڈ ہیں، اس میں ایک جو فوج ہے اس کی نمائندگی ہے، اس میں پاکستان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی ہے، ہیلتھ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور سارے ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور کشمیر کی نمائندگی ہے، گلگت بلتستان کی. اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ایک این سی سی ہے جس میں سارے چیف منسٹرز خود بیٹھتے ہیں، جس میں کشمیر کے پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، گلگت بلتستان والے بیٹھتے ہیں. یہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ بھی ان حکومتوں میں بھی شامل ہیں اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایس او پیز طے کرتے ہیں. پاکستان نے پہلے مرحلے میں جو ایس او پیز لگائے وہ اسی پروسیس کے تحت لگائے تو بڑے کامیاب رہے. اب سیکنڈ مرحلے میں بھی یہ جو یہ کہہ رہے تھے ابھی محسن کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں شامل، تو پی ایم ایل این کے جو پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. اب پارلیمانی پارٹی جو ہے، جو دنیا بھر میں رواج ہے کہ پارلیمنٹری پارٹیز کی جو سپیکر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں. اب یہ تو دیکھیں نا، باقی تو باتیں بڑی بچگانا ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے اس طرح سے کہا اس میں تو کتنی آپ کا میڈیا آپ کے سامنے ہے، ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، تو گورنمنٹ کا تو صرف ایک سورس نہیں ہے آپ کے پاس، آپ انڈیپینڈنٹ اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی ہے نا. یہ تو نہیں کہ اپنا ہم چلے جائیں وہاں پہ اور جو باقیوں نے کوئی جو ہے وہ خودکشی کرنی ہے، گورنمنٹ کہے گی آج آپ جا کے دریا میں چھلانگ لگا دیں تو آپ ایس او پی میں دریا میں جا کے چھلانگ لگا دیں گے. اچھا، گورنمنٹ کہہ سکتی ہے، گورنمنٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے. میں یہ تو دیکھیں، اتنا ابھی پاکستان خوش قسمت تو نہیں ہے، یہ ابھی اتنی جلدی چھلانگ لگانے والے نہیں ہیں، یہ پوری ابھی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال کوشش ان کی پوری ہے ویسے کہ یہ سمندر میں ہی جا کے خوش قسمت تب ہوگا جب وہ اندر گرے گا دریا اچھا. میں. تو اب اس میں یہ ہے میر صاحب کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ باقی باتیں تو ہمیں ادھر ادھر کی ہیں نا. سمپل بات، آپ کو پتا ہے خطرات کا، آپ کو اس کا سلوشن پتا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب اگر آپ کے نزدیک جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اقتدار لینا آپ کی پرائیورٹی ہے، اور اقتدار بھی خیر آپ کو پتا ہے آپ کو نہیں ملنا. آپ کا صرف ایک پرابلم ہے کہ ہمیں ہمارے 8 کیسز میں ہماری جان چھٹے. اچھا. پرابلم یہ کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، وہ چونکہ پارٹیز میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، پارٹیز کے اندر تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے. لیڈر کہتا ہے کہ پہلے تو میرا مسئلہ حل کرے نا، باقی ساری پارٹی اور سارے لوگ جو ہے وہ جائیں
جہاں مرضی جائیں, پہلے تو میرا مسئلہ حل ہونا. تو اس وقت یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی 10-11 لوگوں کی, یہ اپنے اپنے مقدموں سے جان چھڑانے کے لیے سارے پاکستان کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں. اچھا رنجا صاحب, جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں. پچھلے دنوں جو ایک اجلاس ہوا تھا NCC کا, اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے جلسے جلوسوں پر پابندی کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ کوئی سیاسی طور پہ آپ فیصلہ کریں, لیکن اس اجلاس کے فوراً بعد انہوں نے آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. تو خود تو لگایا ہوا ہے لاک ڈاؤن پورے آزاد کشمیر میں, لیکن آپ لوگ جلسے جلوسوں سے باز نہیں آ رہے. دیکھیے وہ گورنمنٹ میں ہیں اور ان کی وہ سٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا کہ وہ اپنے عوام کے لیے اگر انہوں نے کوئی کام کیا اور اچھا کام وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں مجھے یہ بتائیے, یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر, آپ نے 27 کو اجلاس بلا لیا, کیا 25 کو اجلاس بلا رہے ہیں اسپیکر صاحب کرونا کے اوپر. مجھے یہ بتائیں جو اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں فیٹف کی لیجسلیشن سے لے کے اب تک رویہ رکھا ہے, اور جس طریقے سے آپ کے وزراء نے کمرے میں بیٹھے اور کمرے میں کی ہوئی باتیں باہر اس کو غلط رنگ دے کے اور ڈرافٹس دے کے پیش کیے, اسپیکر کے گھر جاتے رہے, مجھے تو پتہ ہے داڑھیوں کو ہاتھ لگا کے ترلے کر کے گھر لے کے جاتے رہے, اور جس طریقے سے گھر گئے اور پھر گھر سے وہ میٹنگ گھر پہ جب لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پہ بھی ہم سے داؤ لگایا جا رہا ہے, ڈاج کیا جا رہا ہے, بات اندر اور ہو رہی ہے باہر اور کرنی ہے, تو پھر وہاں سے چیز نکل کے آ گئی نیشنل اسمبلی کے کمیٹی روم میں. نیشنل اسمبلی کے کمیٹی روم میں بھی اسپیکر صاحب کنسنسس نہیں. یا تو اسپیکر صاحب کو یہ اختیار دینا, اور اسپیکر صاحب کو کبھی اسمبلی میں کھڑا ہو کے شہزاد اکبر آنکھیں نہ نکالے, نہ کبھی مراد سعید آنکھیں نکالے, نہ کبھی اپوزیشن کے جو فائری اسپیچر جو ڈیبیٹرز ہیں وہ اسپیکر کو دبائے نہ, اور اسپیکر واقعی ایک نان پارٹیسن اور ایک میریٹوریس رول پلے کرے کہ وہ اپوزیشن کا بھی اسپیکر بنے اور حکومت کا بھی, تب تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اب انفارچونیٹ اتنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے حکومت کے پاس جو یہ کام کر سکے. اور دوسرا یہ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے ابھی اس وقت انہوں نے جو نیا کام شروع کیا, انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہر MNA کے خلاف ذاتی طور پہ اینٹی کرپشن کو ہدایت دے کے, اس MNA کے خلاف نہیں, اس کے جتنے بھی دوست ہیں, اس کے جتنے بھی احباب ہیں, ان سب کے خلاف انہوں نے ایک پوری کی پوری کیس سٹڈی کی ہے, کتھارسس کر کے اس کے پورے خاندان کو, اس کے بچوں کو, اس کے دوست احباب کو. میں آپ کو اپنی سورس رپورٹ دیتا ہوں کہ جب میں نابالغ تھا اس وقت کا کیس مجھ پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ نابالغ تھے تو اس وقت آپ پہ کیا کیس بن سکتا ہے؟ نہیں وہی نا, وہ اس وقت کا کیس مجھ پہ یہ بنا رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کوئی زمین ہتھیائی ہے کسی سے. اچھا آپ بچپن سے یہ کام کرتے ہیں؟ مجھے بچپن سے یہ کام کروا رہے ہیں. 84-83 کا ایک کیس بنا رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا, میں تو چلو لائر ہوں نا, میں نے تو لاسٹ ٹائم بھی نیب کو بھی ڈٹ کے میں نے مقابلہ کی, میں نیب میں پیش ہی نہیں ہوا اور نہ میں نے اینٹی کرپشن میں پیش. اچھا لیکن اب میں عدالتوں میں جاؤں گا, مجھے پتا میرے رائٹس کیا. آپ نے آنے والے دنوں میں جلسے کرنے ہیں, باز نہیں آنا آپ نے. میں باز اس لیے نہیں آنا کہ دیکھیں یا تو ان کی اینٹی کرپشن باز آ جائے. اگر اینٹی کرپشن کے کیسوں کو چھوڑ دینا, اگر یہ آپ جلسے کرنے سے باز نہیں آتے اور یہ آپ پر یہ سیکشن لگا دیتے ہیں جی کہ آپ نے کرونا SOPs کو وائلیٹ کیا اور حکومت کی پابندی کے باوجود آپ نے جلسہ کیا, لہذا آپ پہ مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیتے ہیں, تو لوگ کہیں گے یہ تو صحیح پڑیا. سر دیکھیں ہم کرونا میں نہیں جائیں گے, ہاں اسی پھر وہ کام کر کے جاؤں گے. اچھا جب ہمیں دیوار سے لگائیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے یہ شہزاد اکبر بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا. تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں نہ جائے گا. اچھا مجھے ہم لے جائیں گے. فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر اپوزیشن باز نہیں آتی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ جلسے کرتی رہتی ہے تو کیا واقعی آپ کوئی ان کے ساتھ سختی کریں گے پھر؟ لیکن سختی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی لوگ جو ہیں, آپ خودکشی سے کتنا لوگوں کو بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ فیصلہ ہی کر لیں کہ ہمیں کسی کی کوئی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں آپ کو کوئی مذائقہ نہ لگے, تو ہم نے تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ جو دھرنے ہوئے ہیں پہلے بھی, اب تک حکومت نے ہم کوئی جو ہے وہ PMLN کی حکومت تو ہے نہیں کہ جا کے دن دہاڑے 16 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں شہید کر دیا اور اس کے بعد ہاتھ مل کے کھڑے ہو گئے. ہمارا جو ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے, ہم نے ابھی تک کسی جو دھرنا ہے, کوئی جو جلسہ ہے اس کو نہیں روکا, بلکہ آپ نے دیکھا ہم نے جتنے جلسے ہوئے ہیں PDM کے, ہم نے ان کو سینیٹائزرز جو ہیں وہاں پہ دیے, ہم نے ماسک دیے, ہم جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے کسی جمہوری ملک میں,
آپ کتنا لاٹھیاں تو نہیں برسا سکتے یا لوگوں کو فوری تو اس کے اوپر جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے. یہ تو خود ہی عقل بات ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اہم بات کی ہے, لیکن اب جو کل جلسے میں تقریریں ہوئی ہیں اس ایک تقریر میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت اہم سوال ہے وہ